بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوال پیش کیا گیا ہے، آپ کی خدمت میں اسے پلے کروں گا اور پھر اس کے بعد ایک خوبصورت کمنٹ بھی آپ کی خدمت میں شیئر کروں گا اور اس کا جواب. سنتے ہیں سوال. السلام علیکم بھائی صاحب. وعلیکم السلام. آپ کا یہ سلسلہ جو آپ نے شروع کیا ہے بہت زبردست ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ مجھے کسی بات کی بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو میں آپ سے مشورہ کرتی ہوں. تو مجھے آج یہ آپ سے مشورہ یہ کرنا ہے کہ نماز کے بعد جو وظائف پڑھے جاتے ہیں اس کی کوانٹٹی کتنی ہونی چاہیے؟ کم و بیش ہو جائے تو اس میں کیا خطا ہے یا غلطی ہے؟ دوسری یہ بات ہے کہ ہم درود شریف کتنے کوانٹٹی میں ادا کریں؟ اگر مجھ سے کم ہو سکے، کم پڑھ سکوں تو وہ بھی جائز ہے کیا؟ زیادہ کہاں سے کہاں تک پڑھوں؟ آپ مجھے بتائیے گا، یہ بہت مہربانی ہوگی. جزاک اللہ خیر. یہ سوال آپ نے سن لیا ہے. نماز کے بعد اذکار پڑھنے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. مسنون طریقہ کیا ہے اور درود شریف کے وظیفے جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے، درود شریف پڑھنا بہت فضیلت کی بات ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کی خاص تعداد 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ، نماز کے بعد اتنی اور نماز سے پہلے اتنی، اذان سے پہلے اتنی اور اذان کے بعد اتنی، یہ سب لوگوں نے خود ساختہ بنا لیے ہیں. ان پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا آپ پڑھ سکتی ہیں درود شریف اتنا پڑھیں، اتنا اللہ کو یاد کریں. اس میں فضیلت ہی فضیلت ہے. اور آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک کمنٹ آیا ہے ہمارے پاس، جس طریقے سے آپ نے اس سلسلے کو پسند کیا ہے اسی طریقے سے لوگ بھی اسے پسند کر رہے ہیں، وہ بھی سن لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شاہین ہے، حیدرآباد انڈیا سے ہوں میں. میرا آپ سے سوال تھا کہ پانی پہ دم کر کے پینا، اذکار جو پڑھتے ہیں صبح شام، اس کو دم کرنا یعنی کہ پھونک سے اس طرح سے پھونک دینا کہ سلائیوا بھی تھوڑا سا اس میں مکس ہو جائے. یہ پڑھنا، یہ ایسے کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کا نور ٹی وی جدہ جو ہے یہ بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہے. الحمدللہ، بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ اس کا. میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ اس نے آپ کو یہ توفیق دی اور آپ کی چینل تک ہمیں بھی پہنچایا. میں آپ کے جو ویڈیوز ہیں یہ اپنے ان لوگوں تک فارورڈ کرتی ہوں واٹس ایپ پہ، اور چھوٹی کلپس بنا کے جو سوال ان کے ہوتے ہیں وہ میں آپ سے پوچھتی بھی ہوں ان کے بہاف پہ، اور میں ان تک یہ پہنچاتی ہوں جواب بھی. بہت لوگوں کو فارورڈ کرتی ہوں جن کے پاس وائی فائی بھی نہیں ہے اور جیسے یوٹیوب وغیرہ نہیں چلتا ٹی وی پہ یا کچھ، تو میں ان تک بھی پہنچاتی ہوں جو چھوٹے چھوٹے کلپس دیکھ کر میری امی وغیرہ آپ لوگوں کو دعا دیتی ہیں اور بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کا. الحمدللہ. میرے گھر پہ تو یوٹیوب پہ آپ کا چینل ہمیشہ لگا رہتا ہے. آپ کے آلموسٹ سارے ویڈیوز ریپیٹ بھی دیکھے ہوئے. بہت کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ایک طرح سے میں آپ کو، اب تو یہ تھوڑا اور بھی زیادہ پرانا ہو جائے گا نا، تو میرے خیال سے سارے سوال اس میں انشاءاللہ کور ہو جائیں گے. بہت سارے لوگ ہیں جو سوال پوچھتے ہیں جو ہمارے ہی سوال ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے میں اس کو ایز اے گوگل یوز کر سکتی ہوں کیونکہ یہ آتھینٹک چیزیں ہیں. ابھی تک اتنا کنفیوژن تھا کس سے پوچھے، کیا کرے، اور اپروچ کرنا بھی مشکل تھا، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ نے کام اتنا آسان کر دیا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے سیریسلی دل سے یہ دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کو اور آپ کی آنے والی تمام نسلوں کو
جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی دین اور دنیا آخرت اور دنیا کامیاب آسان کرے، عافیت عطا فرمائے اور تمام ہم امت کو بھی آمین۔ اور سچ میں یہ چینل آپ کا ہمارے یوٹیوب پہ کبھی مجھے انشاءاللہ موقع ملا تو میں ویڈیو بھی بنا کے بھیجوں گی، ہمارے گھر پہ لگا رہتا ہے اور کچھ بھی مسئلہ ہوتا ہے میں آپ سے فون پہ پوچھتی رہتی ہوں سوال۔ اور دیکھیے اس خوبصورت پیغام کے لیے سب سے پہلے تو آپ کا بے حد ممنون و مشکور ہوں، اور خاص طور پر آپ نے اپنی والدہ کا تذکرہ فرمایا ہے، میری طرف سے ان کو سلام کہیں اور کہیں کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ خوبصورت پیغام جب اس طرح کے الفاظ ہم سنتے ہیں ہمیں حوصلہ ملتا ہے، اور ہمیں حوصلہ دینے کا، ہماری ہمت کو بلند کرنے کا بے حد شکریہ۔ اللہ رب العالمین آپ کی ہمت کو بھی بلند رکھے، اور آپ جس طریقے سے اس چینل کے ساتھ جڑ کر دین سیکھنے کی کوشش کر رہی ہیں اور اسے پاس آن کر رہی ہیں، قابل مبارکباد ہیں۔ آج جو ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مسئلہ نماز کے بعد ذکر و اذکار کا۔ اللہ رب العالمین نے نماز کے بعد جو ذکر و اذکار کا طریقہ بیان کیا ہے وہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ غفلت میں نہ رہے، نماز پڑھ رہا ہے، حج ادا کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، یا کسی مجلس میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، یہ عبادات یا دین کی سمجھ کے لیے جو جدوجہد کر رہا ہے، ان عبادات کے بعد جو دعائیہ کلمات ہیں خاص طور پر نماز کے بعد، وہ شاید اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھائے ہیں تاکہ ہم غفلت نہ برت سکیں۔ ہماری کیفیت نماز میں جو ہوتی ہے اس کے بعد دوسری اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم عبادت کے بعد بھی، عبادت کے درمیان بھی اور عبادت سے پہلے بھی ہر حال میں اللہ کا ذکر اپنی زبان پر رکھیں۔ اللہ کہ میں آپ کی خدمت میں سماحت شیخ مفتی مملکت سعودی عرب کی آواز سنواؤں، اس سلسلے میں وہ ہماری کیا رہنمائی فرما رہے ہیں۔ آپ کی خدمت میں صحیح مسلم کی ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھنے میں نماز کے بعد کے اذکار کی ترتیب کیا ہے آسانی سے آ جائے۔ کہتے ہیں کہ ابو معبد یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ بتا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ختم ہونے کو ہم نہیں جانتے تھے مگر تکبیر سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلا جو کام آپ فرمایا کرتے تھے وہ آواز سے تکبیر کہا کرتے تھے، اور یہی سوال جب پوچھا گیا سماحت شیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے تو انہوں نے کیا جواب دیا یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ اگر نماز کے بعد کی جو اذکار ہیں ان میں کمی اور زیادتی اگر ہو جاتی ہے تو ان کا کیا حکم ہے، اور نماز کے بعد کون کون سے اذکار ہمیں پڑھنے چاہیے۔ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه كان يقول وسلم من الفريضة من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فارغ ہو جاتے، نماز سے فراغت آپ کی ہو جاتی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان فرائض کے بعد جیسے میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت نقل کی ہے، اس حدیث کے مطابق اللہ اکبر کہتے، اور پھر سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز فرما رہے ہیں کہ 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہا کرتے تھے۔ استغفر اللہ ثلاث، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام، سلامتی والا ہے اور سلامتی تیری ہی طرف سے ہے اے جلال اور عزت والے، تو برکت والا ہے۔ امام اگر ہے تو ان
الفاظ کو ادا کرنے کے بعد وہ مصلی یا مقتدیوں کی طرف اسے رخ کر دینا چاہیے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك. بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والعشاء. یہ وہ اذکار ہیں جو کہ فرض نماز کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے. یہ ان الفاظ کا ادا کرنا، ان اذکار نماز کے بعد ان اذکار کا ادا کرنا یہ مسنون عمل ہے، یہ واجب عمل نہیں ہے، یہ مسنون ہے. اور اس مسنون عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے پڑھا کرتے تھے وہ بھی آپ اگر خلیجی ممالک سے ہمیں دیکھ رہے ہیں تو یہ مشاہدہ ہوگا آپ کا کہ مساجد میں بآواز بلند اتنی آواز ہوتی ہے کہ آدمی سن لیتا ہے کہ نماز سے فراغت ہو چکی ہے. اللہ اکبر، یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام، یہ آواز سے پڑھنی چاہیے. اور اس کے بعد ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ خاموشی ہو جاتی ہے اور سب لوگ امام کی منہ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ امام کے ہاتھ اٹھیں تو پھر ہم بھی ہاتھ اٹھائیں، حالانکہ یہ بدعت عمل ہے. اجتماعی دعا کرنا بدعت ہے. ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہنا یہ بھی سنت ہے. اور پھر اس کے بعد سبحان اللہ کے بعد اللہ اکبر 33 مرة الجميع يستوون ويكمل 100 بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ مکمل 100 کرنے کے لیے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ کی تسبیح جو سماحت الشیخ نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے اسے یاد کر لیجئے. مسافر ہو یا مقیم ہو سب کے لیے. شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان الفاظ کو پڑھتے ہیں تو یہ الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ اتنا آپ انہیں بیان کریں کہ جو آپ کے قرب و جوار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سن سکیں، وہ محسوس کر سکیں کہ آپ ذکر و اذکار میں مصروف ہیں. جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت بیان کر رہے ہیں. اگر کوئی مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اسے اس بات کا احساس ہو جائے وہی حدیث جو میں نے تکبیر والی حدیث بیان کی ہے تو شیخ فرما رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نماز کا اختتام تکبیر پر ہوتا تھا اور ہم تکبیر کو سن کر یہ احساس ہو جاتا تھا کہ آپ کی نماز مکمل ہو چکی ہے. یہ ہے اتنی زیادہ بلند آواز بھی نہیں ہونی چاہیے، معمولی سی بلند آواز ہو تاکہ آپ کسی کو ڈسٹربنس بھی، کسی کی نماز میں خلل یا کوئی ایسا سما پیدا نہ ہو جائے جس سے لوگ پریشان ہوں. ويتعلم بعضهم من بعض، يتذكر بعضهم من بعض، بعض الصوت
یہ وہ اذکار ہیں جو کہ ہمارے یہاں سعودی عرب میں تو یہ ایک بینر ٹائپ کا ہر مسجد میں لٹکا ہوا ہے، ہندوستان میں بھی ہم نے دیکھا ہے. تو اس طرح کی تعلیم اور تربیت کے لیے لوگوں کو کتابوں کے ذریعے یا ایک دوسرے کو آپس میں نماز کے بعد کے اذکار سکھانے چاہیے. تعلم الجاهل وتذكر الناس ويستحب في المغرب والعشاء أن يزيد تهليات العصر الفجر والمغرب خاصة كان يزيد 10 تهليلات. مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد شیخ مغرب اور فجر کی نماز کے بعد یہ فرما رہے ہیں کہ یزید تحلیلات العشر فی الفجر والمغرب خاصۃ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یزید 10 تحلیلات وہی 10 مرتبہ یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب میں ادا کیا کرتے تھے، اور وہ الفاظ ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام. اور اس کے بعد لا حول ولا قوة الا بالله ومع قوله اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اور پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون. اور پھر اس کے بعد مع هذه كل يأتي بها بقوله لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد المغرب وبعد الفجر في السفر والحضر. یہ جو الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، یہ 10 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے. ويستحب ايضا ان يقرأ آیت الکرسی بعد كل صلاة، اور ہر نماز کے بعد مسنون عمل یہ ہے کہ ہر مسلمان نماز پڑھ لے تو پھر وہ آیت الکرسی پڑھے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 اخیر تک. اور پھر اس کے بعد ويستحب ان يقرأ قل هو الله احد والمعوذتين بعد كل صلاة، ہر نماز کے بعد قل هو اللہ اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنا چاہیے. یہ عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے ہے، لأن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا ہے. لیکن فی المغرب والفجر، مغرب اور فجر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ انہیں دہرایا کرتے تھے. قل هو اللہ 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے، الحمد سورہ ناس معوذتین اور سورہ فلق یہ 3 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے. یہ افضل ہے. اور اگر کوئی انہیں نوافل نماز میں بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے. شیخ فرما رہے ہیں فلا حرج علی کل هذه الاذکار مستحبہ من ترکها فلا شیء علی. یہ مسنون اذکار ہیں، اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر لا حول ولا قوة الا بالله لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اختتام ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام بلند آواز سے تکبیر فرماتے، اللہ اکبر کہتے، پھر اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام. اس دعا کو یاد کر لیجئے. یہ وہ اذکار ہیں جو کہ ہر نماز میں آپ ادا کر سکتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرائض نماز میں جیسے سماحت شیخ مفتی مملکت سعودی عرب نے فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اس طرح کے الفاظ ادا کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ دعاؤں کی کتاب سے اسے یاد کرنے کی کوشش کریں. حسن المسلم خرید لیں، اور دعا کرنا یہ اللہ کے حضور ایک بندے کے لیے رابطہ ہے اللہ رب العالمین سے جڑنے کا. جس طریقے سے ہم عبادت میں جڑے ہوئے ہیں اسی طریقے سے ہم عبادت کے بعد بھی اپنے رب سے جڑے رہیں. اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمیں اپنے کمنٹس کے ذریعے یہ بھی ضرور بتاتے رہیں کہ ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں. بہت شکریہ.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون